بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ کتاب توضیح المسائل کے اسباق دروس ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم 54واں سبق شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے زکوٰۃ کے متفرق مسائل، یعنی مختلف زکوٰۃ کے مسائل، جو کہ 2-3 دروس سے یہی ہمارا عنوان ٹاپک چل رہا ہے کہ زکوٰۃ کے مختلف مسائل کون کون سے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر 1934۔ اگر کوئی فقیر یہ نہ جانتے ہوئے کہ زکوٰۃ ایک شخص پر واجب نہیں ہوئی، اس سے کوئی چیز بطور زکوٰۃ لے لے اور وہ چیز فقیر کی تحویل میں تلف ہو جائے تو فقیر ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ بالکل پہلے والے مسئلے کی الٹ ہے کہ اس میں فقیر جانتے ہوئے زکوٰۃ لے لے، اس میں فقیر نہ جانتے ہوئے زکوٰۃ لے لے کہ اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں۔ اس میں جانتا تھا، اس میں نہیں جانتا۔ فقیر کو پتہ نہیں ہے کہ اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے یا نہیں، اس سے کوئی چیز بطور زکوٰۃ لے لے، زکوٰۃ کے طور پر اس نے کوئی چیز اس سے لے لی اور وہ چیز فقیر کی تحویل میں تلف ہو جائے، فقیر کے تحویل میں تھی، فقیر کے پاس تھی وہ چیز اور تلف ہو گئی، تو فقیر ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار فقیر نہیں ہوگا، اور دینے والا شخص اس چیز کا عوض زکوٰۃ میں شمار نہیں کر سکتا۔ یعنی دینے والا جو ہے وہ بھی فقیر ذمہ دار نہیں ہے، تو وہ بھی اس کے زکوٰۃ میں شمار، عوض جو ہے وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں کر سکتا۔ یعنی پہلے والے مسئلے کی طرح اس طرح نہیں کر سکتا کہ وہ فقیر کو کہے کہ کیونکہ یہ چیز تجھ سے تلف ہوئی ہے تو میں اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لیتا ہوں، یا اس کا عوض جو ہے وہ زکوٰۃ میں شمار کر لیتا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1935۔ مستحب ہے کہ گائے، بھیڑ اور اونٹ کی زکوٰۃ آبرومند فقراء کو دی جائے، اور زکوٰۃ دینے میں اپنے رشتہ داروں کو دوسروں پر اور اہل علم کو بے علم لوگوں پر، اور جو لوگ ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں ان کو ہاتھ پھیلانے والوں پر مقدم کریں، لیکن ممکن ہے کہ کسی فقیر کو زکوٰۃ دینا کسی اور وجہ سے بہتر ہو۔ کہہ رہے کہ مستحب ہے یہ کہ اگر گائیں، بھیڑ اور اونٹ کی یعنی حیوانات کی زکوٰۃ اگر ادا کرے تو آبرومند فقراء کو دے، یعنی عزت دار فقیر کو ان کی زکوٰۃ دے۔ اب آگے جو ہے وہ زکوٰۃ کی کچھ ترجیحات بتا رہے ہیں۔ یہ مستحب ہے، البتہ واجب نہیں ہے۔ ترجیحات یہ ہیں کہ مثلا اس کو اس پہ ترجیح ہے، یہ ہو تو بہتر ہے، یہ ہو تو بہتر ہے، یہ ہو تو اس سے کم ہے۔ اسی طرح کچھ ترجیحات یہ بتا رہے ہیں کہ اس ترتیب کے ساتھ اگر زکوٰۃ دے تو بہتر ہوگا۔ کس طرح؟ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے میں اپنے رشتہ داروں کو دوسروں پر ترجیح دے۔
اور اہل علم کو بے علم لوگوں پر ترجیح دے، اور جو لوگ ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں ان کو ہاتھ پھیلانے والوں پر مقدم کریں یا ترجیح دیں، کیونکہ اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس میں دوسرے فوائد بھی شامل ہیں۔ مثلا اگر رشتہ داروں کو دوسروں پر ترجیح دے گا تو اس سے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صلح رحمی پر بھی عمل ہوگا۔ صلح رحمی کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ عمل بھی اس کے ساتھ آئے گا۔ اور اسی طرح اہل علم کو بے علم لوگوں پر ترجیح دے، یعنی اہل علم کو اس وجہ سے کہ اہل علم کو اگر ترجیح دے گا تو اہل علم اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اور علم حاصل کر سکتے ہیں اور اس اور علم کے ذریعے سے اور زیادہ اصلاحات اور بھلائی کے کام انجام دے سکتے ہیں، جبکہ بے علم لوگوں کو اگر دیں گے تو شاید وہ برے کاموں میں یا فضول کاموں میں، چاہے برے نہ ہوں البتہ وہ فضول کاموں میں استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ ہاتھ پھیلاتے ہوں، یعنی جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا تو یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم اگر گھر سے نکلتے ہیں تو دسیوں فقیر جو ہے وہ بھکاری، فقیر نہ کہیں بلکہ بھکاری جو ہے وہ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ مانگنے لگتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی مذمت کی ہے اور تاکید کی ہے کہ ان کو نہ دیا کرو۔ ایک روایت ملتی ہے کہ رسول کریم نے منع کیا تھا کہ کسی سے مت مانگو، اور اسی طرح ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آیا تو رسول کریم نے اس سے کہا کہ کیا تم مانگ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، رسول کریم نے کہا کہ کیا تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ تو اس نے ایک چیز بتائی کہ یہ چیز اور ایک چادر میرے پاس موجود ہے۔ تو رسول کریم نے کہا کہ اس چیز کو بیچ دو، چادر کو اپنے لیے استعمال کرو، اس چیز کو بیچ دو اور اس سے ایک کلہاڑی خرید لاؤ۔ وہ کلہاڑی خرید کر لایا اور رسول کریم نے اپنے ہاتھوں سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا اور دستہ لگا کر اس شخص کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ اس کے ذریعے سے لکڑیاں کاٹو اور کاروبار شروع کرو۔ اس نے جا کے لکڑیاں کاٹی اور کچھ عرصے کے بعد وہ جب شخص آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بہترین راستہ بتایا کہ اب میں کاروبار لکڑیوں کا کاروبار کر رہا ہوں۔ تو ایسوں کو جو ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کو دینے کے بجائے جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کو دیا جائے، ان کو ترجیح دی جائے، ان کو مقدم کیا جائے۔ لیکن ممکن ہے کہ کسی فقیر کو زکوٰۃ دینا کسی اور وجہ سے بہتر ہو۔ اب یہ تو ترجیحات ہیں، لیکن کوئی وجہ ہے، وہ کوئی خاص ایسی صفت ہو کہ جس کی وجہ سے کسی فقیر کو
دینا زیادہ بہتر ہو، ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں، لہذا اگر ایسی کوئی وجہ ہو تو پھر اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1936۔ بہتر ہے کہ زکوٰۃ اعلانیہ دی جائے اور مستحب صدقہ پوشیدہ طور پر دیا جائے۔ زکوٰۃ کیونکہ ایک حق ہے، اور حق جو ہے وہ چھپا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حق اس کے حقدار کو اعلانیہ طور پر دیا جانا چاہیے اور ظاہر و ظہور ہو کر دینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ واجب حق ہے، اس وجہ سے اسے بہتر یہ ہے کہ اعلانیہ دے۔ ایک سبب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا سبب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ اعلانیہ طور پر دے تاکہ لوگ اس سے ترغیب حاصل کریں کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو ہمیں بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ لیکن مستحب صدقہ کیونکہ حق نہیں ہے، احسان ہے، اس وجہ سے اسے پوشیدہ کر کے دینا چاہیے تاکہ آگے والے کو جب حق نہیں ہے تو آگے والے کو لینے میں شرمندگی ہوگی، اور اس شرمندگی سے اسے بچانے کے لیے علل اعلان نہ دے، بلکہ مستحب صدقہ جو ہے وہ پوشیدہ طور پر چھپا چھپا کر۔ روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اگر ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1937۔ جو شخص زکوٰۃ دینا چاہتا ہو، اگر اس کے شہر میں کوئی مستحق نہ ہو، کوئی بھی مستحق موجود نہیں ہے اس کے شہر میں، اور وہ زکوٰۃ اس کے لیے معین مد میں بھی صرف نہ کر سکتا ہو، کسی اور مد میں، کسی اور معین مد میں بھی صرف نہیں کر سکتا، تو اسے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی فقیر بھی موجود نہیں ہے، مستحق بھی موجود نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور مد جو ہے مثلا فی سبیل اللہ یا ایسا کوئی مورد بھی موجود نہیں ہے کہ جس میں وہ صرف کرے، تو اس زکوٰۃ کو وہ دوسرے شہر میں دوسری جگہ پہ منتقل کر سکتا ہے۔ اور اس صورت میں اگر اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کیا ہو، کوتاہی نہ کی ہو اور تلف ہو جائے تو اس کا ضامن نہیں ہے۔ کہیں گے مثلا اس نے دوسرا شہر میں منتقل کرنا اس کی مجبوری ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اور جب دوسرے شہر میں منتقل کرتے ہوئے اگر وہ چیز تلف ہو جائے اور اس کی حفاظت میں اس نے کوئی کوتاہی بھی نہیں کی ہو تو پھر وہ ضامن نہیں ہے۔ اگر تلف ہو گئی تو گویا کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور حاکم شرع سے وکالت لے کر زکوٰۃ کو اس کی وکالت سے حاصل کرے اور اس کی اجازت سے دوسرے شہر منتقل کر لے، اس صورت میں بھی اگر تلف ہو جائے ضامن نہیں ہے۔ ایک صورت یہ کہ اسے کوئی مستحق نہ ملے اور اسے دوسری جگہ منتقل کرنی پڑے، دوسری صورت یہ کہ حاکم شرع اسے خود اجازت لے یا اسے وکالت دے کہ تم میرے وکیل بن کر جو ہے وہ کسی اور جگہ پر کسی اور شہر میں منتقل کرو، یا دوسرے شہر میں منتقل کرنے کی حاکم شرع نے خود اجازت دی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اگر تلف ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہے۔
اور نقل و انتقال کی اجرت زکات سے لے سکتا ہے. مثلا اگر تلف نہ ہو، اگر تلف ہو جائے تو پھر تو وہ ساری ختم ہو گئی. البتہ اگر تلف نہ ہو تو اگر ایک شہر سے دوسرے شہر میں وہ چیز منتقل کر رہا ہے